الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے باب المجاہدہ ہے، اس کے متعلق آیات آپ حضرات کی خدمت میں آئی ہیں. ابھی صرف یہاں پر 2-3 آیات رہ گئی ہیں، اس کو ہم پڑھ لیں گے، سمجھیں گے، پھر اگلے ہفتے سے احادیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. بس جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ سورۃ الزلزال کی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ترغیب دی ہے، ابھارا ہے نیکی کرنے پر. چاہے نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو اسے معمولی نہ سمجھے، کیونکہ نیکی چاہے جتنی بھی ہو اس پر ثواب ملنے والا ضرور ہے. پہلے ہم اس آیت میں تھوڑا ایک لفظ ہے ذرہ، اس کو سمجھتے ہیں کہ کہتے کس کو. ذرۃ عربی میں کہتے ہیں لا یمکن احصاؤہ، سم تھنگ از انڈیویزبل، کہ جو کاؤنٹ میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں ذرہ. اب باریک چیزیں، آٹا مثال کے طور پر ہے، اگر ہم اس کو پھونک ماریں اس میں سے جو ذرات نکلتے ہیں نا باریک باریک سے، وہ اصل اس کو کہتے ہیں ذرہ. یعنی اگر اتنی چھوٹی نیکی بھی بندہ کرے گا اللہ یقیناً اس کا بدلہ ضرور دیں گے اس کو. حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اس کو بیان کیا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، save yourself from hellfire even giving charity of one piece of date. یعنی کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہے، اگر وہ بھی صحیح نیت سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، یہ ایک خرچ کرنا تمہیں جہنم سے بچائے گا. اللہ کے پاس کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے. اگر بندہ دکھاوے کے لیے کروڑ روپے اللہ کے راہ میں قربان کر دے، اس کا وہ بدلہ نہیں ملے گا. ایک بندہ ایک صحیح نیت کے ساتھ، ایک سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، دونوں کا اگر ہم بدلے کا دیکھیں تو یہ اس میں اجر و ثواب میں 1 روپیہ خرچ کرنے والا بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے. تو بات معلوم ہوئی، اللہ کے یہاں چاہے عمل جتنا چھوٹا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے، بڑے سے بڑے عمل کے مقابلے میں اس کا اجر زیادہ رہے گا. ایک بات تو یہ ہوگا. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بات بیان فرمائی. یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے. یہ یقیناً ہے بھی کہ اس میں اللہ کا بے لاگ قانون بیان کیا گیا، چاہے تم چھوٹی ہی نیکی کرو بدلہ یقیناً ضرور ملے گا. اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے یہ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر ہی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا، پا لے گا. تو یہ ایک آیت ہوئی جس کے اندر یہ بات معلوم ہوئی، کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو کیونکہ اس کا اجر یقیناً بڑا ملنے والا ہے. دوسری آیت ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. اور جو بھی تم اپنے لیے بھلائی بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے پاس اور زیادہ اجر میں بڑھ کر پاؤ گے. یہ سورۃ المزمل کی آخری آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی. ایک عام طور سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے راہ میں کیوں خرچ کریں، ہم کو کیا ملنے والا ہے، اس کا کیا فائدہ اور کیا بینیفٹ ملنے والا ہے، ہم کیوں اللہ کے راہ میں خرچ کریں. تو اللہ نے یہاں پر واضح انداز میں بیان کر دیا کہ جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجو گے، خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں، اللہ کے پاس آپ نے جتنا خرچ کیا اس سے بڑھ کر اس بھلائی کو، اس صدقے کو آپ پاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے
کہا کہ کوئی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرے، اس سے محبت کرے۔ حضور نے پھر کہا دیکھیے سوچ سمجھ کر جواب دو، سوچ سمجھ کر جواب دو۔ صحابہ نے کہا یقینا ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اور وہ جو رہ گیا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے ورثاء کا ہے، تمہارے وارثین کا ہے۔ تو بات معلوم ہوئی انسان کا مال وہی جو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یعنی کام وہی آئے گا۔ آج اگر انسان کا انتقال ہو گیا تو جو اس کے پاس مال رہ گیا ہے وہ اس کا مال تھوڑی ہے، اب وہ اس کی تقسیم ہوگی اس کے وارثوں کے درمیان۔ تو یہی بات بیان کی کہ جو بھی مال تم نے خرچ کیا ہے وہ تمہارا ہے، رہ گیا جو مال ہے وہ تمہارا نہیں، تمہارے ورثاء کا ہے۔ اور آخری آیت ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو کچھ ہم بھلائی خرچ کرتے ہیں، بھلائی کے راہوں میں، بھلائی کے کاموں میں اپنے مال و دولت کو لگاتے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ اس کو خوب خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کس ارادے سے خرچ کر رہے ہو، کیا مقصد ہے وہ خرچ کرنے کا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ یہ سب جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں تو عقل مندی اس میں ہے کہ ہماری نیت بالکل اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی چاہت ہونی چاہیے، اور اہم بات اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ بغیر اخلاص کے عبادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ اخلاص سے عبادت کی روح ہے۔ روح انسان کے جسم سے روح چلی جائے تو انسان زندہ لاش رہ جاتا ہے، ایک لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں رہ گیا تو وہ بھی ایک عمل لاش کہلائے گا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چند باتیں تھی جو نیکی کے تعلق سے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے تھی۔ پھر اگلے ہفتے آپ حضرات سے جو ملاقات ہوگی احادیث کے سلسلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔